اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو تیسرا حصہ نصف اول کا آ رہا ہے یہ پھر انہی 4 رکوعوں کے بہت مشابہ ہے کہ جو سورہ بقرہ میں آئے تھے 15ویں سے لے کر 18ویں رکوع تک، جس میں تحویل قبلہ، حضرت ابراہیم کا ذکر، کعبے کا ذکر، پھر اہل کتاب کو دعوت، وہ کیفیت آپ کو یہاں ملے گی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی کہیے اے اہل کتاب۔ اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نصارہ دونوں کو۔ وہاں گفتگو زیادہ تر یا بنی اسرائیل تھی، ابھی تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا، وہ گویا کہ نصرانیوں سے بات تھی، اب ہے اہل کتاب، دونوں کے دونوں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہیے کہ اے کتاب والو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین بالکل برابر ہے، متفق علیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ پوپ کو انہوں نے رب بنا لیا کہ پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دیتے، یہ گویا کہ ان کو اس کو پوپ کو بھی رب مان لینا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے حاتم طائی، ان کے بیٹے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایمان لائے، عیسائی تھے پہلے، تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پادری کہہ دیں، جو پوپ کہہ دے کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، اس کو تم جائز مان لیتے ہو، جس کو وہ کہہ دیں حرام ہے حرام مان لیتے ہو، کہ جی ایسا تو ہے۔ تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے، اور جو اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب یہ ساری قانون سازی جو شریعت کے خلاف کی جا رہی ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بےتاب ہوتے ہیں اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جہاں جا کر یا تو پہلے طے ہو جائے یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، پھر جائیے، پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر کیجیے۔ لیکن جہاں یہ نہیں ہے تو وہ جو فرمایا یہاں پر نوٹ کر لیجئے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فقولوا، اے مسلمانوں تم کہو، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اچھا بھائی آپ لوگ گواہ رہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی، ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے، آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی مرضی۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی، انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی، یہودیت بعد کی پیداوار ہے اور نصرانیت بھی بعد کی پیداوار ہے۔ تو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، یہودی یا نصرانی تو نہیں تھے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو یہ تم لوگ اب تک جو بھی باتیں کرتے رہے ہو، تم نے مباحثہ کیا ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی علم نہیں۔ ابراہیم کو کیا قرار دو گے، نصرانی یا یہودی؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بالکل یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے۔ گویا کہ 3 طبقات جو موجود تھے عرب میں اس وقت، یا مشرکین عرب تھے، وہ بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، وہ تو چونکہ نسل تو حضرت اسماعیل کی ہے تو وہ بھی کہتے تھے ہمارا رشتہ ابراہیم سے ہے، یہودی بھی نصرانی بھی، لیکن فرمایا ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک تھے۔ ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہذا النبی، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ کہ جو ان پر ایمان لائے،
واللہ ولی المومنین، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اہل کتاب کا ایک گروہ جو ہے تلا ہوا ہے اس پر، آرزومند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دیں۔ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، دیکھیے کو انداز جو ہے بڑا ہی داعیانہ، جیسا کہ وہ جو 5واں رکوع تھا سورہ بقرہ کا، اس طرح کا انداز ہے یہاں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے قائل ہو، پہچان چکے ہو، دل میں جان چکے ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں تم حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے۔ یہ بھی اس 5ویں رکوع میں آیت موجود تھی، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔